الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ترجمہ، اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت راعنا کہتے ہیں۔ اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسمع اور راعنا کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور یہ بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہ مضمون ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر دوبارہ یہودیوں کی خباثت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلام کو اس کے اصل مقام و محل سے پھیر دیتے ہیں اور زبان کو توڑ مروڑ کر کہتے وہ ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ گویا سمعنا و عصینا کہتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا۔ سمعنا و عصینا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، جبکہ مومن جو ہیں، صادق مومن جو ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، گویا ہم نے سن لیا اور ہم نے قبول کیا۔ اسی طرح آپ کو مخاطب کر کے واسمع غیر مسمع کہتے، گویا سنیے نہ سنایا جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کو مخاطب کر کے کہتے کہ ذرا ہماری بات سنیے، ساتھ ہی چپکے سے کہہ دیتے کہ آپ سے سنا نہ جائے، گویا آپ کو بد دعا دیتے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں آپ کو سنانا مطلوب ہی نہیں، اس طرح وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے مرتکب ہوتے۔ اس کے علاوہ راعنا لیم بألسنتہم، اور کہتے ہیں راعنا اپنی زبانوں کو موڑ کر۔ راعنا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، اور ایک مطلب جو ہے وہ گالی کا ہے جو کہ ان کی اپنی عبرانی زبان میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تھا مسلمانوں کو، جو ہم پڑھ چکے ہیں، کہ راعنا کا لفظ ہی استعمال نہ کرو، بلکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو انظرنا کہو، لیکن یہودی اپنی خباثت کی وجہ سے راعنا ہی کہتے اور اس کو اپنی زبان مروڑ کر کہتے۔ ایک مطلب اور بیان ہوا ہے کہ راعینا کہتے۔ راعینا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے اور دین کے اندر طعن کرنے کے لیے کام کرتے، اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر ایسے کلمات کہتے اور پھر دین میں یہ عیب لگاتے کہ اگر یہ شخص واقعی نبی ہوتا تو ہمارا فریب اس پر ظاہر ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اور کہتے آپ ہماری بات سن لیجئے، اور کہتے انظرنا، گویا کہتے کہ ذرا ہمیں مہلت دیجئے، تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ سے ان کو دور پھینک دیا ہے، اور اب وہ ایمان نہ لائیں گے مگر تھوڑے سے آدمی، جیسے کہ یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ایمان لے آئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ہم کو یہودیوں کی بری حرکتوں سے دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔